आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। ईरान और पाकिस्तान का कज़िया आनन फानन शुरू हुआ था और आनन फानन ख़त्म भी हो गया है, और अब दोनों हमसाय ममालिक के लिए खुशाइन बात यह है कि पिछले हफ्ते की जंगी सूरत हाल के बाद ताल्लुकात तकरीबन मामूल पर आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों ममालिक के सफ़ीर 26 जनवरी से अपनी जिम्मेदारियां दोबारा संभाल लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के निगरां वज़ीर खारजा ने ईरानी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दे दी है। बताया गया है कि ईरानी वज़ीर खारजा 29 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचकर अहम मुलाकातें करेंगे। दूसरी जानिब पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी के बाद फ़िज़ाई ट्रैफिक भी मामूल पर आने लगी है, और अब पाकिस्तान से उड़ने वाली परवाज़ों ने ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी है, जबकि दोनों ममालिक के बॉर्डर्स पर तिजारती सरगर्मियाँ भी बहाल हैं। पिछले हफ्ते ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की कशीदा तरीन मकाम पर पहुँच गए थे। ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी खुद मुख्तारी को वायलेट करते हुए अचानक मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिसके 36 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने भी मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक से ईरान को जवाब दिया था। यकायक दोनों मुल्कों के दरमियान जंगी कैफियत पैदा हो गई थी। पाकिस्तान ने अपने सफारतकार को वापस बुला लिया था और मुल्क से बाहर मौजूद ईरान के सफारतकार को पाकिस्तान आने से रोक दिया था, लेकिन जिस तेज़ी से ये सारे मामला तनाव का शिकार हुए, उसी तेज़ी से झाग की तरह से ये बैठ चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई के बाद ईरानी वज़ारत खारजा की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत और पुरअमन बक़ाए बाहमी की तायीद की गई थी, और अपनी प्रेस रिलीज़ में पाकिस्तान को एक से ज़ायद मरतबा ब्रादर हमसाया मुल्क करार दिया गया। फिर पाकिस्तान ने भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ईरान से ताल्लुकात बहाल करने का फैसला किया, जिसकी उसी दिन काबीना ने भी तौसीक की। गोया जिस बर्क़ रफ्तारी से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल हुए, उसी बर्क़ रफ्तारी से बहाल हो गए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 900 किलोमीटर तवील सरहद है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाव भी रहा है, लेकिन मामला कभी जंगी कैफियत तक नहीं पहुँचे थे। इस सारे मामले में ये मामला अभी तक हल तलब है कि ईरान ने पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज़ बिला इश्तियाल मुहिम जुई से आखिर क्या हासिल किया। माहिरीन भी समझने से कासिर नज़र आते हैं। जानते हैं कि क्या ये गुत्थी सुलझी या नहीं सुलझी, ईरान ने पाकिस्तान पे बिला जवाज़ बिला इश्तियाल हमला आखिर किया क्यों था। इस मौजू पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एजाज़ चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज़ चौधरी साहब। ये फरमाइएगा कि अब काफ़ी दिन गुजर गए, हालात तकरीबन मामूल पर आ गए ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, मगर अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझ रही। ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ईरान की जो ये अफवाज थी, उनको सूझी क्या थी, ये क्यों बिला इश्तियाल बिला जवाज़ जो है ये पाकिस्तान में बाकायदा, ये तो एक एक्ट ऑफ वॉर था जिस तरीके का जो ये हमला था। कुछ हमें पता चल रहा है, पहले के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पता है हमें कि ये क्या हुआ है, या कोई बेहतर अंदाजे लग रहे हैं? जी कामरान साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरह आपने भी इब्तदाइया में सबके ख्यालात बताए, सब ताज्जुब और सख्त ताज्जुब की बात थी। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि 3 ऐसे मुहर्रकात मैं सोच सकता हूँ, ये कयास है क्योंकि मालूमात नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन 3 मुहर्रकात ऐसे हैं जिनकी वजह से शायद ये काम हुआ होगा। पहली बात तो ये है कि ईरान के अंदर जो ICRG है, यानी सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी, जो इनकलाब की हिफाजत के लिए बनाई गई, और जो राहबर को, और बड़ी ताकत है इसके पास, कोई इनके पास 2.5 लाख की फौज है, कोई 90,000 के करीब इनके वॉलंटियर्स हैं, कोई 3 लाख के रिजर्व्स हैं। तो उधर लगता है कि किसी कमांडर ने उनके यहाँ ये फैसला हुआ कि हम ये काम करते हैं, जो एक गलती पर मबनी था, और जिसका जैसे ही इदराक उनकी हुकूमत को हुआ, क्योंकि ये सिपाही पासदारान जो है ये हुकूमत की हायरार्की को रिपोर्ट नहीं करती, ये तो डायरेक्ट रूहानी पेशवा जो हैं आयतुल्लाह खामनेई उन्हीं को रिपोर्ट करते हैं, तो इनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ये कयास अब इस वक्त ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी जी, और पहले भी कुछ वाक़यात इनसे मंसूब किए जाते हैं, पाकिस्तान के हवाले से नहीं, जिसका मतलब है कि इनकी फैसला साजी में कुछ इंडिपेंडेंस है। लेकिन चूंकि इनके फैसले को या जो भी इन्होंने हरकत की उसको उनकी जो सियासी क़यादत एकदम से रद्द तो नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने फौरी तौर जैसे ही पाकिस्तान ने अमल किया, आपने देखा कि उन्होंने कहा कि इसको मामले को अब दबा दिया। दूसरी जो मेरे ज़हन में आती है वो ये है कि हाल ही में ईरान के बहुत सारी मामलात में सुबकी का सामना करना पड़ा है। हुआ ये कि गजा के ये बहुत यानी फ़लस्तीनियों के भी हमायतकार हैं,
हमास के भी और इसराइल के खिलाफ भी ये सीना सपर हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। और यहाँ पे इनके जो कमांडर थे कासिम सुलेमानी, उनकी बरसी पे भी दहशतगर्दी का हमला हुआ। तो ऐसा लगता है कि ICRG ने ये सोचा होगा कि हम ये अपनी जो कमजोरी नजर आ रही है हमारी अपनी ही अवाम को, तो जरा हम असर्ट करें। तो उन्होंने सीरिया में भी, बाय द वे सीरिया में भी इनके कमांडर्स मारे गए थे जो इसराइल ने मारे थे, और इराक में और पाकिस्तान में जब उन्होंने एकदम से ये किया तो उनका ख्याल था कि इससे हमारी कौम का हौसला ज्यादा बुलंद होगा। यकीनन गलती पर मबनी है, लेकिन ये हो सकता है। और तीसरी बात ये है कि वाकई ये जो जैशुल अदल नामी तंजीमें या हमारे खिलाफ जो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हैं और इस किस्म की तंजीमों ने पिछले कई दहाइयों से इस बॉर्डर को इतना ज्यादा खराब किया हुआ है अपनी कार्रवाइयों की वजह से कि कोई भी किसी वक्त भी सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। तो ईरानियों का शायद ऐसा ही हुआ जिस वजह से उन्होंने किया, लेकिन गलती का एहसास उनको बहुत जल्दी हो गया। तो मैं यही तीन तो अब आप मुझे ये फरमाइएगा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा कि क्या अब बाहमी तौर पे जैशुल अदल, बलोच लिबरेशन फ्रंट, दूसरी जो बलोच जो सशस्त्र तंजीमें हैं और जो जैशुल अदल वगैरह है, अब बाहमी तौर पे क्या वाकई कोई मेकानिज़म बनेगा कि इनका सफाया किया जाए और ये जो इतना बड़ा तनाज़े का बाइस है दो बरादर मुल्कों के दरमियान मामलात, इनसे छुटकारा हासिल किया जाए? और क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये मुमकिन ही नहीं है सिर्फ, बल्कि मैं समझता हूँ इंतहाई ज़रूरी है। इन तंजीमों ने पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं तकरीबन तमाम हमसायों से कशीदा किए हुए हैं। हमें बहुत ही संजीदगी से हमारी इंटेलिजेंस को ईरान की इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इस बॉर्डर पर, क्योंकि जो आपके पहले के चैनल हैं वो काम नहीं कर रहे हैं सही तरीके से, कर रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको बहुत ही संजीदगी से ये करना चाहिए और इस बॉर्डर को हकीकी मानों में पुरअमन बॉर्डर बनाने की जरूरत है। बिल्कुल करना चाहिए ये काम। तो आपके नज़दीक ऐसे इंतज़ामात हो रहे हैं? और ये जो 29 तारीख को ईरानी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं यहाँ पर, तो ये दौरा जो है ये महज खैर सगाली का है या इसमें अब प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हैं वो कोई डिस्कस और फिर फाइनलाइज किए जाएंगे बाहमी तौर पे दोनों तरफा? देखिए, दोनों किस्म के स्टेप्स चाहिए। एक तो वो स्टेप्स के जो इनकी कार्रवाइयों को रोकने के लिए हों, अमली तौर पर रोकने के लिए, और इसके लिए सबसे बेहतर मुश्तरका हिकमत अमली है। दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों मुल्कों को जंग के करीब ले आएंगे लोग, इससे ज्यादा क्या नुकसान। दूसरी चीज ये हो सकती है कि वहां पे चूंकि बहुत ही हालात, आपको पता है बलूचिस्तान हमारे भी और हिंदुस्तान ईरान वाले बलूचिस्तान सीस्तान में भी, वहां पे इक्तसादी मौके बहुत कम है और वो पैदा करने की जरूरत है। अगर वहां पे बॉर्डर मार्केट्स बने और तजारत ज्यादा बढ़ाई जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे भी कुछ तवज्जो इन मामलात से हट के लोगों की, क्योंकि लोगों को जो एहसास महरूमी है उसी को ये उजागर करते हैं ये लोग। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर ईरान के वजीर खारजा के साथ बैठकर ये बात की जाए कि जो आपकी बॉर्डर मार्केट्स हैं, जो हमारी दो बंदरगाहों के दरमियान तावन है, और बॉर्डर मार्केट भी सिर्फ एक क्यों नहीं ज्यादा बाकी क्यों नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल में उससे भी हमें फर्क पड़ेगा। अच्छा, जो मकामी आबादी है वो भी तावन करेगी, ऐसी तंजीमें जो हैं उनका हाथ नहीं पकड़ेगी। ईरान पाकिस्तान बाहमी ताउन कितना दरकार है ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के मामले में एजाज चौधरी साहब? और हमें ये बताया गया है कि इख्तिताम महीना जो एक 4 मुल्की कॉन्फ्रेंस होती है चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो होगी और यकीनन इस सिलसिले में एक मुश्तरका लाहे अमल भी है जो कि मौजूद है, जो कहीं कन्वर्जेंस है, जो ख़ित्ते की पूरी सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान और ईरान का इश्तराक कितना ज़रूरी है? मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है साहब। देखें, हम ने उस तरीके से अभी तक तावन मेरे ख्याल में ईरान के साथ नहीं किया है और शायद ईरान ने भी नहीं किया है, और कोई ना कोई गेम्स चलती रही, ये सही नहीं है। दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान की सूरत हाल से बहुत नुकसान उठाया है, और यही तालिबान जो हैं जिनकी क़यादत को ईरानियों ने भी पनाह दे रखी थी और हम भी बड़ी मदद किया करते थे, आपने देखा कि उन्होंने भी TTP और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों को कोई रोकने की कोशिश नहीं की। तो इसलिए ये चारों मुल्क जिनका आपने नाम लिया है, रूस, चीन और ईरान और पाकिस्तान,
इनको यकीनन अपने सर जोड़ने चाहिए, और मैं कहता हूँ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को भी साथ मिलाना चाहिए जो ईरान के हमसाए हैं, और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनानी होगी। और ये तालिबान एक नॉर्मल तरीके से मुल्क नहीं चला रहे हैं, और इसलिए ईरान जो है वो देखें 2 मिलियन रिफ्यूजीज उधर भी गए थे, हमारे पास भी 3 मिलियन। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक्सचेंज करें नोट्स, और जिस तरीके से ईरान ने रिफ्यूजीज को हैंडल किया है बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया। हमारे यहाँ तो सारे मुल्क में फैल गए, वहां उन्होंने बॉर्डर के साथ साथ कैंप्स बनाए और उनको बाकायदा कार्ड्स दिए। तो ईरान के साथ मेरे ख्याल में तावन करके अफगानिस्तान का इस्तेहकाम में दोनों का फायदा है। पहले तो समझ आती थी कि जब अमेरिका वहां मौजूद था तो चले आप कह सकते हैं कि ईरान के शायद कुछ और मकासद होंगे, लेकिन अब तो अमेरिका वहां मौजूद नहीं है। अब तो दोनों मुल्क ये चाहेंगे कि अफगानिस्तान मुस्तहकम हो, ताकि जो तरक्की के जो काम चल सके पूरे खित्ते के हवाले से वो चल सकें। नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब एजाज चौधरी, साबिक सेक्रेटरी खारजा, हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम जिक्र करेंगे इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल बंद हुए हैं। खबरें ये हैं कि कोई सिक्योरिटी अलर्ट है, इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम है। कि तशवीश की बात लगती है, आज मुल्क के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अलर्ट की बिना पर तमाम निजी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स बंद कर दिए गए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इम्तहानात भी मनसूख करने पड़े। इसके अलावा निजी कॉलेजेस और स्कूल्स आज बंद रहे, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, लेकिन हैरान कुन तौर पर सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस खुले हुए थे। इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जानिब से जारी करदा एक थ्रेट अलर्ट का बताया गया था, जिसमें इस खदशे का इजहार किया गया था कि दहशतगर्द खातून खुदकुश बमबार की मदद से किसी तालीमी इदारे को निशाना बना सकते हैं, जिसके बाद शहर भर के निजी स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थी। बच्चों के वालिदैन में एक पैनिक सा मचा हुआ था, वो नज़र भी आया, वजह तौर पर नज़र आया, क्योंकि स्कूल की इंतजामिया की जानिब से वालिदैन को मैसेजेस भेजे गए थे कि बच्चों को जल्द घर ले जाए। ताहम कल दोपहर IG इस्लामाबाद जनाब डॉक्टर अकबर नासिर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम में ये कहा कि शहर में अमन व अमान और सिक्योरिटी के हालात काबू में है, और उन्होंने आवाम को इस हवाले से सूद करने की कोशिश की या उनको इत्मीनान दिलाने की कोशिश की। दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर एक फिर हरकत हुई और इसमें एक जाली नोटिफिकेशन वायरल किया गया, जिसमें शहर के तमाम निजी बैंक्स, मार्केट्स, तालीमी इदारों और दफातर बंद रखने के अहकाम दर्ज थे। फिर आज इस्लामाबाद पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि सिक्योरिटी की वजह से कोई तालीमी इदारा, मार्केट, बैंक या कोई निजी इदारा बंद नहीं करवाया गया। इस्लामाबाद में हालात बिल्कुल पुरअमन है और मामूलात ज़िंदगी रवा दवा हैं। शहरियों से गुजारिश है कि ऐसी बेबुनियाद अफवाहों को फैलाने से गुरेज करें। इत्तलात के मुताबिक कल रात CTD की जानिब से चंद निजी यूनिवर्सिटीज़ के अतराफ सर्च ऑपरेशन किया गया था, और इस वक्त भी शहर में सिक्योरिटी अलर्ट के अलामात है। असल सूरत हाल क्या है, तफसील से जानेंगे। इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अदील वड़ाइच साहब। पहले तो ये बताइएगा कि कल और आज ख़ास तौर पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके हवाले से हुआ क्या है? कामरान साहब, गुज़िश्ता रोज़ सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, और ये थ्रेट अलर्ट बुनियादी तौर पे जो मार्गला रोड के अतराफ़ में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे मुतल्लिक जारी किया गया कि कॉल इंटरसेप्ट हुई, और उसमें इस बात का ये शुबा ज़ाहिर किया गया कि कोई खातून खुदकुश हमलावर जो है वो खुदा न खास्ता किसी तालीमी इदारे में जो कि मार्गला रोड के अतराफ़ में है वो खुदकुश हमला करने की कोशिश कर सकती है। तो ये जो मालूमात हैं, जब ये थ्रेट अलर्ट यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तक गया और वो जामियात जो हैं वो बंद की गई, तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि जो प्राइवेट स्कूल्स थे ख़ास तौर पे, क्योंकि इस हवाले से इंतज़ामिया की जानिब से किसी भी स्कूल, कॉलेज या जो निजी व जो सरकारी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, उनको कोई ऐसा कोई नोटिफाई करके नहीं बताया गया कि आप स्कूल बंद कर दें, कोई थ्रेट है। लेकिन स्कूल्स ने आज खुद, ख़ास तौर पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उन्होंने वालिदैन को मैसेजेस करने शुरू कर दिए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से जो स्कूल है बंद किया जा रहा है, वो अपने बच्चों को यहाँ से ले जाएं। उसके बाद एक पैनिक क्रिएट हो गया, और ऐसी सूरत हाल बन गई कि इस पे सोशल मीडिया पे एक जाली नोटिफिकेशन है वो भी वायरल होने शुरू हो गए। पुलिस को इस पे आके बयान देना पड़ा गुज़िश्ता रोज़ IG साहब को, और आज जो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे भी ये बताया गया
کہ جو انتظامیہ ہے، پولیس ہے، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کی جانب سے کوئی تعلیمی ادارہ بند کرنے کا نہیں کہا گیا. لیکن اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پینک ہوا یا یہ جو افراتفری یا تشویش کی لہر دوڑی وہ اس وجہ سے پھیلی کہ کچھ نجی سکولز نے، نجی تعلیمی اداروں نے بغیر حکومت کی کسی ہدایت کے، بغیر حکومت کی کسی کمیونیکیشن کے، اس افواہ کی بنیاد پر کہ اسلام آباد میں کسی تعلیمی ادارے پہ حملہ ہونے والا ہے، از خود میسیجز کرنے شروع کیے اور والدین کو بلا لیا اسکولز میں اور اپنے کالجز وغیرہ میں کہ اپنے بچوں کو لے جائیں. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ افراتفری پھیلی. حکومت کی جانب سے، اسلام آباد پولیس کی جانب سے کسی قسم کا کوئی سیکیورٹی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا باقاعدہ اسکولز اور کالجز کو. جی، اسکول اور کالجز کے حوالے سے باقاعدہ کوئی الرٹ جاری نہیں کیا گیا تھا. یہ کچھ یونیورسٹیز کے حوالے سے تھا اور جو پرائیویٹ اسکولز کی ریگولیٹری باڈی ہے پیرا، اس کی جانب سے ایک ایڈوائزری ضرور جاری کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں، خاردار تاریں لگائی جائیں، مشکوک لوگوں پہ نظر رکھی جائے، لوگوں کی اسکروٹنی کی جائے. تو یہ بھی کل اور آج کیا گیا. پیرا کی جانب سے اسکولوں کو کہا گیا کہ آپ خاردار تار لگائیں، سیکیورٹی انتظامات کریں. اور یہ ان افواہوں کے پس منظر میں بھی ہوا جو کہ ہم نے دیکھا. گویا کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے آج دارالحکومت میں ایک سراسیمگی کی فضا تھی. بالکل کامران صاحب، پیرا کی جانب سے جب یہ ایڈوائزری جاری کی گئی، اگرچہ پیرا یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو کسی کو اسکول بند کرنے کا نہیں کہا گیا، اور جو اسکول انتظامیہ ہے اس میں بھی کچھ پرائیویٹ اسکول آج کھلے ہوئے ہیں اور کچھ پرائیویٹ اسکول آج بھی بند ہیں. گزشتہ روز تقریباً تمام پرائیویٹ اسکول جو اسلام آباد کے تھے وہ انہوں نے آج خود اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہوئے بند کر دیا، اور جو سرکاری اسکول ہیں وہ گزشتہ روز بھی کھلے ہوئے تھے اور آج بھی سرکاری اسکول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. لیکن اسلام آباد میں اس وقت 7 یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے اپنے کیمپسز بند کر دیے ہیں. کسی نے غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا ہے، کسی نے 26 تاریخ تک کیا ہے. تو ایک پینک کی سچویشن ضرور ہے. والدین جو ہیں وہ واقعی بڑے کنسرن ہیں. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے حوالے سے ایک سیکیورٹی الرٹ ضرور ہے، اور یونیورسٹیز نے جو بند کیا ہے وہ از خود نہیں بند کیا ہے. انہوں نے پولیس کی ہدایت پہ یونیورسٹیز، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 7 یونیورسٹیز اسلام آباد کی بند ہیں. پولیس تو کامران صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کسی یونیورسٹی کو بھی بند نہیں کیا، لیکن چونکہ گزشتہ روز جو تھریٹ الرٹ آیا تھا وہ یونیورسٹیز سے ریلیٹڈ تھا، اور وہ یونیورسٹیز بھی ایک مخصوص جگہ پر موجود، ان سے متعلق بات ہو رہی تھی. لیکن جو یونیورسٹیز بند ہوئی ہیں وہ مختلف جو ڈسٹنس پہ موجود، کافی ڈسٹنس پہ موجود، یعنی جس پوائنٹ کے حوالے سے بات کی گئی تھی اس سے کئی دور یونیورسٹیز، ان کو بھی انہوں نے بھی بند کر دیے. کچھ یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے اپنے آپریشن بند کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ انہوں نے انٹرنل وجوہات کی وجہ سے اسے بند کیا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے بند کیا ہے، لیکن ہوئے وہ گزشتہ روز ہی بند ہیں. اور کچھ یونیورسٹیز یہ واقعی تسلیم کر رہی ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے بند کیا ہے. جو پرائیویٹ سکول ہیں، اگرچہ کچھ پرائیویٹ سکولز نے آج کھول دیا سکولوں کا جو تمام جو سکولوں کے آپریشنز ہیں وہ اوپن کر دیے، لیکن جو والدین کی جانب سے دیکھا گیا کہ وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے اس وقت سچویشن میں. جب تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ جاتی تو ہم نے دیکھا کہ سکولوں کے کھلنے کے باوجود جو حاضری ہے وہ بہت ہی زیادہ پرائیویٹ سکولز میں کم رہی. اگرچہ جو سرکاری سکول ہیں وہ گزشتہ روز بھی کھلے تھے، آج بھی کھلے ہوئے ہیں، لیکن سرکاری سکولوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو حاضری ہے، چونکہ اساتذہ موجود تھے لیکن جو اسٹوڈنٹس تھے ان کی تعداد بہت کم دیکھنے میں آئی. بہت بہت شکریہ علیل وڑیچ، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد میں موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. آئندہ الیکشن آزادانہ ہو یا نہ ہو، مگر آزاد امیدواروں کے الیکشن ضرور ہوں گے. جی ہاں، اس وقت سیاسی جماعتوں سے 2 گنا زیادہ آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں، اور شاید یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آئندہ حکومت نہ مسلم لیگ نون بنائے گی نہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، بلکہ مستقبل کی حکومت آزاد امیدوار ہی بنوائیں گے. حکومت سازی کے نمبر گیم آزاد امیدواروں کا فیصلہ کن کردار ہوگا، اور الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملک کی تاریخ میں پہلی بار قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کی جنرل نشستوں پہ کل 17,816 امیدوار میدان میں ہے، جن میں 11,000
785 यानी तकरीबन 65% आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवारों में PTI के हिमायत याफ्ता 2000 से ज़ायद अरकान शामिल हैं, जो बल्ले से महरूमी के बाद सैकड़ों मुख्तलिफ निशानात के साथ इलेक्शन लड़ने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता रोज़ PTI के उम्मीदवार बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने कुरान पाक पर हल्फ उठाकर इमरान खान से वफादारी का ऐलान किया और अपने तमाम साथियों को भी पार्टी कायद से हल्फिया अहद वफा निभाने की तलकीन की। आज सलमान अकरम राजा ने खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया, ताकि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के सामने कोई बंद बांधा जा सके। ताहम ये एक तल्ख हकीकत है कि अभी से अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इमरान खान के नाम पर इलेक्शन जीतने वाले कितने आज़ाद उम्मीदवार किस पार्टी के साथ मिल सकते हैं। कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवारों की अक्सरियत को दबाव या लालच के ज़रिए नून लीग में धकेला जा सकता है। सियासी तबसरों में जरदारी सियासत और जहांगीर तरीन के जहाज़ की परवाज़ों का जिक्र किया जा रहा है। गोया जमहूरियत के बाज़ार में कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की लूट सेल लगने वाली है। हद तो यह है कि बिलावल भुट्टो फखरी अंदाज में आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर सरप्राइज़ देने का ऐलान भी कर चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने ये नहीं बताया कि PTI के जो लोग हैं वो तो PTI के वो तो नहीं लड़ सकते PTI के नाम पे इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो क्यों इंडिपेंडेंट की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कराइन और शवाहिद बताते हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार बज़ाहिर मुख्तदर हलकों की हिदायत पर चलते हैं, वैसे भी आज़ाद उम्मीदवार ज़ाती मफाद और इक़्तिदार की हवाओं का रुख देखते हैं। शायद इलेक्शन जीतने वाले हर शख्स की पहली ख्वाहिश होती है कि वो हुकूमती फ़ंड से ख़ुद भी मुस्तफ़ीज़ हो और अपने हल्के के अवाम की खिदमत करे। यही वजह है कि मुल्क की तारीख़ में बहुत कम आज़ाद उम्मीदवार होंगे जिन्होंने इक़्तिदार के बजाय अपोजिशन बेंचेस पर इंतखाब किया हो। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इलेक्शन 2018 की मिसाल देते हुए कहते हैं कि पहले की तरह अब भी उनके दरवाजे आज़ाद उम्मीदवारों के लिए खुले हैं। IPP के अलीम खान का दावा है कि PTI के बहुत से दोस्त जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो उनसे राब्ते में हैं। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबात के 14 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को कामयाब उम्मीदवारों का गेजेट नोटिफिकेशन जारी करना होगा और उसके बाद 3 दिन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। गोया ज़्यादा से ज़्यादा 22 फरवरी तक गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। 25 फरवरी तक आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी वाबस्तगी का ऐलान करना होगा। इंतखाबी क़वानीन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार को किसी सियासी जमात में शामिल होने की तहरीरी रजामंदी के साथ इलेक्शन कमीशन में एक तस्दीक शुदा हल्फनामा भी जमा कराना होगा कि ये शमूलियत रज़ाकाराना है और इसके लिए उन्हें किसी दबाव या लालच का सामना नहीं। आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत और सियासी जमातों की हतमी पार्टी पोजीशन के बाद ही ख़वातीन और अक़लियतों की मुख्तलिफ़ नशिस्तें होंगी, उनकी तक़सीम होगी। इलेक्शन से कुछ दिनों पहले बल्ला छीन जाने की सूरत हाल के बाद PTI के रहनुमा और उम्मीदवार इस कशमकश में मुब्तला है कि वो अपने वोटर्स को कैसे बताएं कि वही इमरान खान के असल नुमाइंदे हैं। एक हल्के से कई दावेदार वोटर्स के लिए उलझन पैदा करेंगे। एक जानिब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने से मखसूस नशिस्तों में PTI के हिस्से पर सवालिया निशान लग गया है, तो दूसरी तरफ PTI की आज़ाद हैसियत में इलेक्शन को हॉर्स ट्रेडिंग का ज़रिया करार दिया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान के सियासी कल्चर में इलेक्शन से पहले या बाद में सियासी आशियाने बदलने की रिवायत आम है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस इलेक्शन के नताइज से पहले ही कामयाब आज़ाद उम्मीदवारों की नीलामी, ख़रीदो फ़रोख्त और लूट सेल लगने के ख़दशात हैं। इलेक्शन 2024 हर लिहाज से एक अनोखा इलेक्शन होगा। एक चीज़ इसमें यकीनन तौर पे कंसिस्टेंट होगी कि पाकिस्तान के इलेक्शन के नताइज ना इससे पहले कभी किसी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया गया, उमूमी तौर पे हम ये कह सकते हैं, और ना ही आइंदा इलेक्शन के नताइज को तस्लीम किया जाएगा। और जैसे कि इससे पहले होता रहा कि जिस अंदाज़ की हुकूमत इस किस्म के इलेक्शन के बाद बनती है, उसकी बका की जद्दोजहद हर रोज़ जारी रहती है। इसी माहौल में, इसी पस मंज़र में आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसका तज़िया हासिल करते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी, न्यूज़ एनालिस्ट, कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, मोहतरम सुहेल वड़ाइच हमारे साथ हैं, और मुमताज़ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, बहुत उम्दा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं हमारे एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। सुहेल वड़ाइच साहब, ये इलेक्शन इस लिहाज से बिल्कुल अनोखा है कि इससे पहले आज़ाद उम्मीदवार तो ज़रूर हुआ करते थे, लेकिन इस इलेक्शन में 65% आज़ाद उम्मीदवार है। ये आगे का क्या हमें नुस्खा बता रहे हैं कि और क्या ये मुमकिन होगा कि ये आज़ाद उम्मीदवार जो हैं ये, क्योंकि अभी एक शायद दरवाज़ा खुला है कि ये, क्योंकि PTI एक अभी जमात है, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद है, ये PTI को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्या नज़र आ रहा है आगे? देखें, जो आपने तज्ज़िया पेश किया है, मैं बहुत हद तक मैं उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये आज़ादों का मेला लग रहा है
اور یہ بالکل ہم 1985 والی پوزیشن جو ہے اس میں جا رہے ہیں. بڑی مشکل سے سیاسی جماعتوں کا ایک کلچر پیدا ہوا, 2 پارٹی سسٹم ہوا, پھر 3 پارٹی سسٹم ہوا, پھر 2 پارٹی سسٹم ہوا. دیکھیں جو یہ جمہوریت ہے یا پارلیمانی جمہوریت ہے, اس کے لیے پورا ایک طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ہونی چاہیے, سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ ہونی چاہیے, عوامی نمائندے ہونے چاہیے, انہیں ووٹ لینا چاہیے. اب اگر آپ سیاسی جماعت سے سمبل ہی لے لیں گے, سیاسی جماعت جو ہے اس کے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے, تو پھر اس سے جو کلچر پیدا ہوگا اس سے نہ جمہوریت مضبوط ہوگی, نہ معیشت مستحکم ہوگی, نہ اس سے ملک مضبوط ہوگا. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ ہم ڈیزاسٹر کی طرف چلے جائیں گے. اور ہر روز حکمت عملی بدل رہی ہے. کبھی سیاسی حکمت عملی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ سب کچھ نون کو دے دینا ہے, کبھی یہ تبدیل ہو جاتی ہے کہ جی جناب پی ٹی آئی سے سب کچھ چھین لینا ہے, کبھی آتا ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے ان کو ملا کے حکومت بنانی ہے, کبھی آ جاتا ہے کہ نہیں اب آزادوں جو ہے اور ترین صاحب کی اہمیت ہوگی. تو اس طرح سے تو جب آپ کے اہداف ہی متعین نہیں ہیں تو کیا بنے گا؟ ایک کھچڑی بن جائے گی, اور نہ ہے کہ مستحکم حکومت آئے گی, نہ اس سے پھر جو ہے کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی فیصلہ کن رول ادا کر سکے گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے جو تجربات ہیں ہم ماضی میں بھی ان سے گزر چکے ہیں. 85 سے بڑا تجربہ کیا تھا, اور پچھلی جو باجوہ ڈاکٹرائن تھی, میں نے خود جنرل باجوہ صاحب سے, جنرل بلال اکبر صاحب سے سنا کہ جو ساری تباہی ہوئی ہے سیاست کی وہ 85 کی اسمبلی سے ہوئی ہے. تو اب پھر ہم 85 کی اسمبلی بنانا چاہ رہے ہیں, تو کیا ہم دوبارہ تباہی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ جو آپ نے فرمایا حکمت عملی کی بات کی اعزاز سید صاحب, یہ سب کچھ جو ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آیا, ظاہر ہے کہ متنازع فیصلہ ہے, پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا, عمران خان صاحب الیکشن نہیں لڑ سکتے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ الیکشن نہیں لڑ سکتی, صدر نہیں لڑ سکتے, وائس چیئرمین نہیں لڑ سکتے, ان کے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ سب کچھ اس لیے تو نہیں ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی پوزیشن ہو, پی ٹی آئی کسی صورت سے حکومت سازی میں اثر انداز ہو. تو الیکشن اور الیکشن کے بعد کا گو کہ سہیل وڑائی صاحب نے کہا کہ کنفیوژن ہے دوسری جانب نظر آ رہا ہے, مگر اس کے بعد کا بھی کوئی روڈ میپ, کوئی گیم پلان تو ہوگا نا. کامران صاحب بہت شکریہ. کامران صاحب گیم پلان بالکل موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ گیم پلان جو عوامی امنگوں کے مطابق نہیں ہے, وہ اونچی اونچی فصیلوں کے پیچھے جو بڑی سی میز کے اوپر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں چند بناتے ہیں گیم پلان. جس طرح کہ سہیل وڑائی صاحب نے بتایا کہ 85 میں بھی اس طرح کا گیم پلان بنا تھا, بالکل ابھی بھی ایسے ہی گیم پلان ہے. اور گیم پلان کیا ہے, جو سندھ ہے اس میں تو کافی کلیئر حد تک یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر موجود ہے. بلوچستان کا کامران صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں مرکز ہوتا ہے وہاں پہ ہی بلوچستان جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں ایک مکس چیزیں آپ دیکھیں گے, اور سب سے زیادہ جو بڑی تعداد آپ دیکھیں گے آزاد امیدواروں کی وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں دیکھیں گے. تو جو اصل چیلنج ہے مرکز کو کنٹرول کرنے کا وہ پنجاب ہے. ٹریڈیشنلی نون لیگ جو ہے پنجاب کے, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ آزاد امیدوار کامیاب ہوں گے کے پی کے میں اور پنجاب میں, تو یہ وہی ہیں جو پی ٹی آئی جن کو نامزد کر رہی ہے نا, یا اس کے علاوہ؟ کامران صاحب یہی تو اصل گیم ہے کہ کچھ امیدوار وہ ہیں جنہیں پی ٹی آئی نے نامینیٹ کیا ہے, جن کو ٹکٹ دینے تھے پی ٹی آئی نے, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں مل سکے کیونکہ ان سے سمبل لے لیا گیا. لیکن ایک بڑی تعداد ایسے امیدواروں کی بھی ہے جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق تو نہیں رکھتے, لیکن وہ نعرہ عمران خان کا لگائیں گے. ابھی اتفاق ہوا ہے مجھے کچھ حلقوں میں جانے کا, جی ٹی روڈ کے اوپر جو بعض حلقے ہیں وہاں پر جو عام ووٹر ہے وہ اس کی اگر سینٹیمنٹ دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے, یہ نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہے. لیکن میں پی ٹی آئی کی پرٹیکولر بات کروں گا, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کینڈیڈیٹ کون سا ہے تو وہ 2-3 نام لیتے ہیں. اکثر لوگوں کو ان کے کینڈیڈیٹ کا نہیں پتا, اور پھر اگر عام آدمی سے بات کریں تو ان کو اپنے کینڈیڈیٹ کا اگر پتا ہے تو اس کے انتخابی نشان کا نہیں پتا. تو یہ کنفیوژن ایک ہو گئی ہے, اور یہ کنفیوژن زیادہ اس وقت ہوگی جب لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے اور ایک سے زیادہ امیدوار عمران خان کی جو تصاویر ہیں وہ لے کر کھڑے ہوں گے, اور اس وقت جو ووٹر ہے
اس کے لیے کنفیوژن پیدا ہوگی کہ اصل عمران خان کا سپورٹر کون تھا. چلے یہ تو پی ٹی آئی کی ایک کی اپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ سب تک اپنا پیغام ہر حلقے تک پہنچا پاتے ہیں. شاید اس کے لیے کوشش تو ہو رہی ہوگی، مگر سہیل بھائی صاحب آپ نے جو شروع میں فرمایا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایک بڑا کنفیوژن ہے، کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ نون لیگ کو زیادہ دے دینا ہے، کبھی حکمت عملی یہ بنتی ہے کہ آزاد کو ہم نون لیگ میں شامل ہو جائیں گے، یہ بنتی ہے کبھی کہ پیپلز پارٹی اور جو ہے نون لیگ کو کہیں ملا دیا جائے گا. ایک بڑے کنفیوژن کی آپ نے بات کی تھی، مجھے یہ فرمائیے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ درکار حکمت عملی ہی کنفیوژن ہے؟ نہیں دیکھیں، فرض کریں اگر یہ حکمت عملی ہے تو کبھی کیا کنفیوژن سے بھی کوئی سالڈ چیز سامنے آئی ہے؟ کنفیوژن سے کنفیوژن ہی پھیلتا ہے. تو بنیادی طور پر تو دیکھیں، جب بھی دنیا میں کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے تو اس کا ایک سالڈ رزلٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ کنفیوزڈ پالیسی ہوگی یا کنفیوز کرنا مقصد ہوگا تو اس کا رزلٹ بھی کنفیوژن نکلے گا نا. تو کیا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کنفیوژن کا فائدہ ہو کسی کو، کسی ادارے کو، لیکن ملک کو بھی کیا فائدہ ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ الٹیمیٹلی تو ادارے بھی اور ہم بھی سب چاہتے ہیں نا کہ ملک کی بہتری ہو. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے ملک کی بہتری ہوگی. تو اعجاز سید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس میں شاید آپ کو شک نہیں ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کنفیوژن نہ ہو، دو تین امیدوار نہ کھڑے ہوں، جو آپ کا اپنا سروے کہتا ہے کہ مقبولیت پی ٹی آئی کے پاس ہے اس وقت، اگر عوامی مقبولیت کی بات کریں، الیکشن کے نتائج اور اس کے اثرات آنے والی حکومت کو ایک طرف رکھے کہ عوام کی اکثریت کہاں ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. کامران صاحب، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، جب گراؤنڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں تو جس طریقے سے لوگوں سے آپ سوال پوچھیں تو وہ پی ٹی آئی کا نام لیتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں. باقی جماعتوں کی پریزنس بھی ہے، لیکن میں اوور ویلمنگ جس جماعت کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کامران صاحب کہ جو لوگ ہیں، یہ جو انتخاب ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے نہیں لڑ رہے. اب میں اسلام آباد کے NA47 میں تھا، میں گجر خان کے حلقے میں گیا ہوں، میں جیلم میں رکا ہوں، میں آگے مختلف حلقوں کو دیکھ رہا ہوں. تو جو کینڈیڈیٹ سے بھی ملے اور عام ووٹر سے بھی ملے تو ایک بات بڑی حیران کن آ رہی ہے. ماضی کے انتخابات میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگوں کے پاس جاتے تھے تو لوگ کہتے تھے دیکھیں جی ہمارا سیوریج سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ہماری گلیاں پکی نہیں ہیں. تو وہ اراکین قومی اسمبلی سے اس طرح کی ڈیمانڈز کرتے تھے. لیکن اس دفعہ جو لوگ ہیں وہ اپنی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے، اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کی ڈیمانڈز نہیں لے کے آ رہے، بلکہ لوگ جو ہیں وہ شراکت اقتدار، بلکہ سویلین سپریمیسی کی جو تھنکنگ ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے باقی کے انتخابات. میں 2002 سے آج تک کے جتنے بھی انتخابات ہیں قومی سطح کے اور ضمنی سطح کے وہ کور کرتے آئے ہوں، لیکن یہ انتخاب مجھے ڈفرنٹ لگا کہ جہاں پر جو لوگ ہیں، عام ووٹر ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں دے رہا، اپنے مسائل نہیں بیان کر رہا، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں جو حق حکمرانی ہے وہ عوام کا ہی ہونا چاہیے. ایک اور پہلو جناب سہیل بھائی صاحب، الیکشن میں ظاہر ہے کہ گو کہ پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین نہیں لڑ پا رہی ہے، لیکن نون لیگ کو مکمل آزادی ہے، پیپلز پارٹی کو بھی ہے، اور جناب نواز شریف خود میدان میں ہیں. اور ہم بڑی ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں ان کے بیانیے کے حوالے سے. اس سے پہلے وہ مسلسل ظاہر ہے کہ سویلین سپریمیسی اور آئین کی بالادستی ان کی زبان سے رکتا نہیں تھا، اور یہ زبان ان کی ہر وقت یہ رہتی تھی مطالبہ اور یہ خواہش. اس کا ذکر میں نے ابھی تک ان کی کسی تقریر میں نہیں سنا. دوسری جانب وہ اس سے پہلے ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ ہمیں واضح اکثریت ملے تو ہم حکومت کریں، ادروائز تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ یہ سانجے کی حکومت اور اس قسم کی حکومتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور درجنوں چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کی ریکارڈ پر ہیں. لیکن آپ کے نزدیک کیا وہ تیار ہیں کہ جس طرح کا نظام سامنے آ رہا ہے، جس کی آپ نے عکاسی بھی کی، اور ظاہر ہے کہ جو آیا ہے کہ کسی ایک پارٹی کی واضح اکثریت نہیں ہوگی اور یہ پھر آزاد پہنچائے جائیں گے، کچھ ایم کیو ایم ہوگی یا دوسری جماعتیں باپ ہوگی یا جے یو آئی ہوگی اور پھر ایک کھچڑی ہوگی اور وہ جماعت ہوگی. یہ تمام معاملہ، یہ تمام کمپرومائز بیانیہ یہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرے گا، اور اس کے باوجود وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہیں یہ اندازہ ہے کہ یہ سارا کمپرومائز مجھے کرنا پڑے گا، سپیس نہیں ہے. جو
وہ نئی فیسیلیٹیشن کونسل بن چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ معیشت کے اندر بھی مقتدرہ کا کردار ہوگا. اسی طرح جس طرح اب کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہیں یا شہباز صاحب رہے ہیں یا اس سے پہلے ایون عمران خان تھے, تو سپیس وزیر اعظم کی نہیں رہی. اور پہلے آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف تو جو وزیر اعظم کی سپیس تھی اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی کوشش میں ان کی لڑائی ہوتی تھی فوج سے. تو یہ سارے ایشوز ہیں, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس وقت نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اس وقت کی مقتدرہ نے یہ یقین دلایا ہے کہ ہم مل کے چلیں گے. ہم معیشت جو ہے وہ ہمارا مین ٹارگٹ ہے اور آپ کو ہم سپورٹ کریں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے حکمت عملیاں تبدیل ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ نواز شریف جتنا کھل کے سیاست کرنی چاہیے تھی انہیں اتنی کھل کے نہیں کر رہے. جتنی بڑی انہیں کمپین کرنی چاہیے تھی وہ بھی مجھے کرتے ہوئے وہ نظر نہیں آتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر بھی تحفظات ڈیولپ ہو رہے ہوں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ پہلے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سب کچھ ان کی ٹوکری میں ڈالنے کا ارادہ تھا, اب انڈیپینڈنٹ بھی آ گئے ہیں, اب جہانگیر ترین صاحب بھی امپورٹنٹ ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ سندھ میں ان کو روکا جائے گا جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ذریعے, اب پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر لے رہی ہے. لاہور میں بلاول بھٹو بھی آ گئے ہیں. تو یہ سارا کچھ ظاہر ہے نون لیگ کو تو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا, اور نون لیگ ڈیفینیٹلی یہ سوچتی ہوگی کہ اس کے پیچھے کون ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے ذہن میں وہ بڑا اس وقت موسٹ ایکسپیرینسڈ پالیٹیشین ہے, تو یہ ان کو ضرور ان کے ذہن پہ فی الحال تو بہرحال ان کا جو, لیکن اس کے باوجود بھی فی الحال جو ان کی گفتگو ہے, جو اس کا انداز ہے, جو الفاظ ہیں, اس میں تو کہیں کوئی تحفظ نظر نہیں آ رہا. سہیل الورائے صاحب بالکل مجھے لگتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے کے لیے ان تمام کمپرومائزز کے باوجود تیار ہیں. انہیں کوئی پرسنل ایشورنس دی گئی ہے یا ان کے ساتھ کوئی معاملہ کیا گیا ہے, شاید اس کے پیچھے وہ وجہ ہو. ادروائز تو جو اس وقت کے حالات ہیں ان میں ایسے نہیں لگتا کہ ماضی کا نواز شریف اس طرح کا کمپرومائزڈ وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہتا ہوگا. لیکن اس کمپرومائزز کے پیچھے کیا ہے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا, وہ تو وقت بتائے گا. اعجاز سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو کوئی کیمپین کر نہیں سکتی, ان کی کوئی لیڈرشپ میدان میں نہیں ہے, وہ کسی جگہ اجتماع بھی نہیں کر سکتے. اب ان کا رہا سہارا جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے, جس کے ذریعے وہ یہ پلیٹ فارمز ہیں جس کے ذریعے وہ عوام تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں سب سے اہم پیغام ان کو یہ دینا ہے کہ انہوں نے عوام کو باور کرانا ہے کہ کس حلقے میں ان کا کون سا کینڈیڈیٹ ہے. یہ جو سوشل میڈیا ایک ان کے پاس جو ایک کیمپین کا کسی نہ کسی قسم کا ذریعہ ہے, جماعت کا نام نہیں ہے, جماعت کا نشان نہیں ہے, اس کے خلاف کیا کوئی حکمت عملی ہوگی کہ اس کو کسی صورت سے قابو میں کیا جائے؟ کامران صاحب بالکل اس کے حوالے سے میری اطلاعات کے مطابق ایک حکمت عملی موجود ہے, کیونکہ جو سسٹم ہے, جو پاور کاریڈورز ہے جو کہ سرکار ساری یہ سسٹم کو چلا رہے ہیں, میری اطلاعات کے مطابق وہاں پر اس طرح کی کوئی اطلاعات گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جو کوشش کرے گی کہ اپنے ووٹر کو اور اپنے سپورٹر کو الیکشن ڈے کے اوپر متحرک کرے اور ٹرن آؤٹ زیادہ سے زیادہ لائے. یہ تھنکنگ موجود ہے کہ اگر ٹرن آؤٹ زیادہ ہو گیا تمام حلقوں میں تو وہ ٹرن آؤٹ جس طرح کی حکمت عملی بنائی گئی ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا, بلکہ اس کو خراب کرے گا, اور جو کیے گئے ہیں ان اہداف کو حاصل نہیں کرنے دیا جائے گا. تو اس سلسلے میں میری اطلاعات یہی ہے کہ انٹرنیٹ کا جو ہے وہ تعطل پیدا ہوگا ملک میں, اور جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں اور انٹرنیٹ دونوں وہ شاید الیکشن ڈے سے ایک آدھ دن پہلے اور الیکشن ڈے کے اوپر شاید ہمیں بہت ساری پرابلمز اس میں دیکھنے آئیں گے. تو یہ فرمائیے گا کہ سہیل الورائے صاحب کہ یہ جو پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہیں اس میں بات آ رہی ہے کہ بہت چھان پٹک کے ان کو فائنل کیا گیا ہے, جو اصل لسٹ ہے اس پہ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ قرآن شریف اٹھوا رہے ہیں. عمران خان آج کل اپنے ہر مقدمے میں بھی ہر گواہ سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف اٹھائیں, اور اس قسم کی قسمیں اور اس قسم کی ہی ایشورنسز حاصل کی جا سکتی ہیں. اس کے باوجود جو پی ٹی آئی کے امیدوار اگر وہ آزاد حیثیت پہ
منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کو استعمال کرنا، ان کو کسی بھی جو حکمران کولیشن بن رہا ہے اس میں بھیجنا کتنا مشکل اور کتنا آسان ہوگا، جو ہمارا تجربہ ہے؟ بہت آسان ہوگا. ہمیں پتہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ خوف، جبر اور لالچ، اور پاکستان میں دیکھیں ہماری مقتدرہ اتنی طاقتور ہے کہ کوئی بھی اس کے خلاف سٹینڈ نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھا کہ جو طالبان تھے کتنی قوت سے آئے تھے، کیسے کرش ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری فوج جو ہے پوری قوت سے پھر اس کا مقابلہ کرتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کوئی ملیٹنٹ گروپ بنتا ہے، اس کا کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. 9 مئی کا ہم نے واقعہ دیکھا کہ کس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا ہے. تو یہ سوچنا بھی کہ کوئی آپ اپنے اداروں کو کوئی زیر کر سکتے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہی ہوتا ہے کہ سارے ریاست تسخیر کر لیتی ہے، چند لوگ رہ جاتے ہیں، چند باغی ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں، جو کھڑے رہ جاتے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی چند کھڑے رہے. پی ٹی آئی کے پاس تو ایسے باغی بڑے کم ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کر کے چھوڑتے رہے. تو کمٹمنٹ کا وہ لیول نہیں ہے جو ماضی کی ہمیں کئی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھنے آیا. اور اس لیے جو بھی انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، چند آئیڈیالوگ جو ہیں وہ تو شاید پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، لیکن باقی لوگ تو دراصل اسی بہانے سے جیتنا چاہتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں. وہ ووٹ پی ٹی آئی کے لینا چاہتے ہیں اور مستقبل اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ایز انڈیپینڈنٹ. تو یہ ساری ان کی گیم ہے. اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں. جی بجا. اور اعزاز یہ سب جو 8 فروری کے بعد کا منظرنامہ ہے، فروری کے اختتام میں جب حکومت بن رہی ہوگی تو کیا نظر آ رہا ہے ایک کوئلیشن گورنمنٹ جو کہ شاید نواز شریف یا شہباز شریف لیڈ کرے، اور اس کے ساتھ ان کے کئی ایک جو ہیں جو پارٹیز ہیں یا آزاد جو نئی پارٹیز میں شامل ہو جاتے ہیں یا نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں، پی ڈی ایم 2 کو جنم ملے گا، اس کو جنم دیا جائے گا؟ کامران صاحب جو لگ رہا ہے اس کے مطابق ایک شاید مختصر سی ہی صحیح لیکن شاید سادہ اکثریت ملے گی. لیکن مسلم لیگ نون کے اندر ایک سپیڈ بریکر لگا دیا گیا ہے. چند لوگوں کو ٹکٹ دلوائے گئے ہیں جن کی جو وابستگیاں وہ کسی اور جگہ پہ ہیں، اور دوسرا سپیڈ بریکر جو ہے وہ آئی پی پی کی صورت میں لگایا گیا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ نون لیگ کو ایک سڑک بغیر کسی سپیڈ بریکر کے دینے کا مقصد نہیں ہے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے سپیڈ بریکرز فٹ کر دیے گئے ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی ان سپیڈ بریکرز کو گڑھوں میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. بڑی نوازش انتخاب آنے والے الیکشنز کا ایک آزادانہ، نیوٹرل، آبجیکٹو، پروفیشنل تجزیہ آپ نے محترم سہیل وڑائچ اور جناب اعزاز سید سے سنا. کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں ایک اور اہم چیز 2024 کے الیکشن میں. مذہبی سیاست کے لحاظ سے پاکستان کا ایک بہت اہم الیکشن ہے، کیونکہ اس الیکشن میں ٹی ایل پی پاکستان کے تقریباً ہر حلقے پہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہے. پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت کی حیثیت سے اس وقت اس کی موجودگی پاکستان کے تقریباً ہر حلقے میں موجود ہے، اور اس حوالے سے جماعت اسلامی، جے یو آئی، یہ دوسری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہماری ہیں وہ کافی پیچھے نظر آتی ہیں. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے انتخابی منظرنامے میں مذہبی سیاست کا نیا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے. ایک دور تھا جب جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، جمعیت علماء پاکستان، جمعیت اہل حدیث، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور دیگر جماعتوں کے علماء و مشائخ مذہبی سیاست کی شناخت تھے، لیکن فی زمانہ تحریک لبیک پاکستان پوری قوت سے انتخابی میدان میں اتر گئی ہے. مرحوم علامہ خادم حسین رضوی کی جماعت ٹی ایل پی اب ان کے بیٹے علامہ سعد رضوی کی قیادت میں انتخابی دوڑ میں شامل ہے. ملک بھر میں قومی اسمبلی اور چاروں صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹی ایل پی نے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. قومی اسمبلی کی 266 جنرل نشستوں پر ٹی ایل پی کے 229 امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں. چاروں صوبائی اسمبلیز کی 593 نشستوں پر ٹی ایل پی نے 487 امیدوار انتخابی دنگل میں اتارے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر مذہبی جماعتوں میں شامل جماعت اسلامی اور جے یو آئی محدود نشستوں پر مقابلہ کر رہی ہے. بریلوی مسلک کی نمائندہ جماعت ٹی ایل پی نے الیکشن 2018 میں بھی اہم سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو حیران کر دیا تھا.
TLP कराची में 2 नशिस्तों पर कामयाब होकर सिंध असेंबली में भी पहुंच गई थी, जबकि मुल्क भर के मुतादिद हलकों में तीसरी पोजीशन लेकर TLP ने गेम चेंजर का किरदार अदा किया था। आइंदा इलेक्शन में TLP की सियासी क़ुव्वत क्या होगी, खासतौर पर इस पस मंज़र में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अपनी जमात का नाम, उनके कैंडिडेट्स के पास ना ही इंतखाबी निशान है। बहरहाल TLP एक उम्दा सियासी क़ुव्वत की हैसियत से इलेक्शन 2018 में देखी गई थी। इस पर मज़ीद बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान में मजहबी सियासत की उमूर के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी सबूक सैयद। बहुत बहुत शुक्रिया सबूक सैयद साहब। ये बताइएगा, क्या ये एक अलामती अमल है कि TLP ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से भी ज़्यादा उम्मीदवार इलेक्शन में उतार दिए और तकरीबन हर सीट पे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें नून लीग भी नहीं कर पा रही, पीपल्स पार्टी भी नहीं कर पा रही, TLP के उम्मीदवार मौजूद हैं। ये एक अलामती बात है या इसके पीछे ये बात है कि उनके सपोर्टर्स हर हलके में मौजूद हैं? बहुत बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब। बड़ी हैरान कुन बात है कि एक जमात जिसका कुल अरसा 7 साल का है और 7 साल की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के नशस्तों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं वो 713 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए हैं और ये एक बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तान की मजहबी सियासत के हवाले से, क्योंकि कभी भी पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातों ने मेरे इल्म की हद तक इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े नहीं किए। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा कुल डेटा आपको बता दूं कि इस वक्त कुल पाकिस्तान में जो मजहबी जमातों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं उनकी तादाद 2748 है और इसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान, सुन्नी तहरीक और सिरात मुस्तकीम पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं और उसमें जो मरकज़ी मुस्लिम लीग है उसने 507 उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली पर खड़े किए हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 479 यानी 479 उम्मीदवार खड़े किए हैं। जमात इस्लामी ने कुल 789 उम्मीदवार खड़े किए हैं। अवामी तहरीक ने 132, राह हक पार्टी ने 117 और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ने भी अपने कुछ 10 के करीब उम्मीदवार खड़े किए हैं पूरे पाकिस्तान में। तो देखा जाए तो पाकिस्तान में बाकी मजहबी जमातों का एक बहुत बड़ा अरसा है, उनके पीछे बहुत बड़ी बैकग्राउंड है और यूनियन कौंसिल के लेवल तक वो जमातें मौजूद हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक क्योंकि उन्हें 2018 के इंतखाबात में इस बात का एहसास हुआ कि उनका एक ठीक ठाक वोट बैंक पूरे पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अक्सरियती मसलक भी बरेलवी स्कूल ऑफ थाट है और बरेलवी स्कूल ऑफ थाट को पहली बार पाकिस्तान पूरे में एक नुमाइंदा जो जमात मुयसर आई है वो तहरीक लब्बैक की सूरत में नज़र आई है। और यहाँ तक चीज़ें सामने आई हैं कि कराची के अंदर हम देखते हैं कि सुन्नी तहरीक ने, जो उनसे बहुत पुरानी जमात है, उसने भी TLP के साथ वहाँ पर इत्तेहाद किया है और जमीयत उलमा पाकिस्तान भी कई मकामात पर TLP को अगरचे के आपस में इख्तलाफात होने के बावजूद वहाँ पर सपोर्ट कर रही है। तो ये सिर्फ अलामती तौर पर नहीं है, हर हलके में उन्हें मालूम हो चुका है कि और देखें पंजाब का जो अभी आप एक इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहूँगा कि सब जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त जो बहुत ही शोला बयां मुकर्रर और TLP की जो रूह थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वो हयात थे, वो इलेक्शन कैंपेन में थे, लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? असल में इशू ये हुआ कि पाकिस्तान में कहीं पर भी बरेलवी स्कूल ऑफ थाट को कभी भी मुत्तफ़िक़ा क़यादत नहीं मिल सकी। कभी वो शाम नूरानी साहब थे, अब्दुस्तार खान नियाज़ी साहब थे, अल्लामा ताहिर क़ादरी साहब थे, ये दीगर शख्सियात थी। लेकिन TLP की सूरत में अब उन्हें पूरे पाकिस्तान में एक नुमाइंदा क़यादत मिल चुकी है और आप ये भी देखें कि सिर्फ वहाँ पर ख़िताबत के ही असरात नहीं हैं। ये जो तासर पाया जाता था कि हमारी कोई मुत्तफ़िक़ा आवाज़ नहीं है, तो TLP एक मुत्तफ़िक़ा आवाज़ के तौर पर सामने आई है और क्योंकि ख़िताबत के जो असरात हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि TLP के स्टेज पर बड़े जो नामवर ख़तीब हैं बरेलवी मसलक के वो इस वक्त सामने आ चुके हैं, तो इसलिए उनकी कमी जो है वो ठीक ठाक पूरी हो रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि TLP को ख़ुद इस बात का जो एहसास हुआ, ठीक है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साथ एक बड़ा रोमांस था लोगों का और उनकी जो अपनी हालत थी, मैंने आपकी प्रोग्राम में एक बार बताया था कि जब वो क्या कहते हैं व्हील चेयर पर आते थे और उनको उठाकर जब स्टेज तक लाया जाता था तो लोग रो पड़ते थे कि एक ऐसा शख्स की जिसकी अपनी जो हालत है चलने फिरने के काबिल नहीं है, लेकिन वो आता है तो एक बड़ा वलवला लोगों के अंदर पैदा होता था। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें कम नहीं हुई हैं और TLP को जो
پیچھے انتخابات ہوئے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہر حلقے کے اندر ان کا 10 سے 12,000 ووٹ. ٹی ایل پی کی جو قوت ہے وہ کتنی اس پہ اثر ہوا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ حالیہ سالوں میں ٹی ایل پی جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے اس پر بڑی کڑی نگرانی رہی, اس کے خلاف ایکشنز ہوئے, آلموسٹ یہ کالعدم ہو گئی تھی جماعت, اور ایک بہت طویل عرصے سے ہم نے دیکھا کہ جو ان کے ایکشنز ہوتے تھے یا دھرنے وغیرہ جو ہیں وہ پچھلے ہم نے کافی عرصے سے نہیں دیکھے ہیں. تو جو ان کی طاقت ہے وہ کتنی محدود ہوئی ہے ان جو ایڈمنسٹریٹو یا لا انفورسمنٹ ایکشنز ہوئے ہیں؟ اچھا ٹی ایل پی نے یہ بالکل خان صاحب آپ کا بالکل درست انالیسز ہے کہ ٹی ایل پی نے خود اپنے آپ کو پولیٹیکل میدان کے اندر زیادہ ایکٹیو کرنے کی پالیسی بنائی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں انہوں نے اپنا پرچم بھی چینج کر دیا اور اس کے علاوہ پورا ایک انتخابی منشور دیا, اور پاکستان میں پہلی سیاسی اور مذہبی جماعت تھی کہ جس نے سب سے پہلا اپنا انتخابی منشور دیا ہے. اور جو اثرات ہیں ٹی ایل پی کے, جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو ایجنسیز کے ساتھ ان کا پرابلم تھا, سڑکیں بند کرنے کا ایشو تھا, دھرنوں کا ایشو تھا, اس طرح کے جو ایشو سے خود ٹی ایل پی نے پالیسی کی سطح پر یہ طے کیا ہے کہ اس چیز کے بجائے آپ اپنا سارا فوکس جو ہے پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر فوکس کریں, اور پاکستان میں جو ان کا سکول آف تھاٹ ہے اس کے اوپر محنت کریں تاکہ آپ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو کشیدہ تعلقات تھے ٹی ایل پی کے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کے ساتھ, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ, اب یہ الیکشن میں اتر گئے ہیں, پوری قوت سے اترے ہیں اور ان کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں ہے, یہ تعلقات کتنے استوار کر لیے ہیں اب ٹی ایل پی نے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ساتھ؟ خان صاحب آپ کے علم میں ہے کہ جب 2016 کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ تحریک لبیک جو ہے وہ تو انہی کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی, ان کے تعاون کے ساتھ ہی قدم بقدم آگے بڑھ رہی ہے, لیکن درمیان میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی تھی, خصوصاً جو فرانس کے سفیر کے حوالے سے بات ہوئی یا دیگر اس طرح کے جو ایشوز پیدا ہوئے کہ جہاں پر ٹی ایل پی نے تھوڑا سخت موقف اختیار کیا, اور صرف موقف ہی اختیار نہیں کیا بلکہ پاکستان میں بہت سے ایشوز ایسے کریٹ کر دیے, خصوصاً آسیہ مسیح کے حوالے سے جو موقف تھا وہاں پر تھریٹ کرنا شروع کر دیا ادارے کے لوگوں کو بھی اور عدلیہ کو بھی, تو وہاں پر پرابلم پیدا ہونا شروع ہوئے. لیکن بعد میں ان کو خود اس بات کا احساس ہوا کہ جتنا بھی ہم نے اپنا اثاثہ بنایا ہے اس قسم کے طرز عمل سے وہ سارا اثاثہ تباہ ہو سکتا ہے, نقصان ہو سکتا ہے, ضائع ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کا جو ٹریک ہے وہ پورا ایک طرح سے تبدیل کیا, اور تبدیل کر کے سارا فوکس جو ہے وہ سیاست کے میدان کے اندر اور سیاست میں ڈائلاگ پر, بات چیت پر, افہام و تفہیم پر, ان چیزوں پر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر انہوں نے بڑی ایک طویل مشاورت بھی کی ہے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو وہ اس فریم کے اندر اب لے کر آ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. سبق سید ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک. الیکشن کی گہما گہمی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون اس حوالے سے اس کو کھلی آزادی ہے, زبردست کیمپین ہو رہی ہے. جناب نواز شریف آج لاہور میں اپنے حلقے میں پہنچ گئے جہاں سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جو اطلاعات آئی ہیں وہ شاید بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہیں جناب نواز شریف کے لیے نون لیگ کی. اس حوالے سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آئندہ ماہ الیکشن کے انتخابی مارکے میں لاہور کے حلقہ این اے 130 میں سب سے زیادہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا, اور شاید پورا پاکستان اس حلقے کے مقابلے پر اپنی نگاہیں مرکوز رکھے گا, کیونکہ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور پی ٹی آئی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد مد مقابل ہیں. آج این اے 130 میں انتخابی مہم کے سلسلے میں نواز شریف اور مریم نواز نے ریلی نکالی, لیکن غیر معمولی بات یہ تھی کہ میاں صاحب کی ریلی کے لیے اہم شاہراہوں کے بجائے لاہور کے مصروف علاقوں کی تنگ گلیوں کا انتخاب کیا گیا. خیال کیا جا رہا تھا کہ برسوں بعد جب نواز شریف انتخابی سیاست میں اتریں گے, لاہور میں نکلیں گے, تو عوام کا جمع غفیر ان کے ساتھ ہوگا اور ان کے استقبال کے لیے سڑکوں پر امٹ آئے گا. لاہور یہ نواز شریف کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب نظر آئیں گے, مگر ایسا کچھ نہیں ہوا. نون لیگ کی ریلی میں شرکاء کی تعداد ممکنہ اندازوں سے آج بہت کم تھی. بظاہر عوامی جوش و خروش بھی زیادہ متاثر کن نہیں تھا. دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس الیکشن کے لیے کیمپین نہیں کر پائے گی. ڈاکٹر یاسمین راشد قید ہیں اور یقیناً ان کا کسی قسم کا کوئی الیکشن ماحول یا الیکشن کیمپین کے لیے ان کی کوئی تنظیم اس وقت میدان میں نہیں ہے. آج کی نواز شریف کی ریلی کے دوران صرف 3 گھنٹے میں نواز شریف نے 30 سے زائد علاقوں کا دورہ کر لیا. ایسا لگا کہ نواز شریف کو توقعات کے برعکس بہت کم عوامی پذیرائی ملی. اس موقع پہ موجود تھے ہمارے نمائندے خصوصی حسن رضا
انہوں نے نواز شریف اور مریم نواز کی انتخابی ریلی کا بڑا قریب سے مشاہدہ کیا۔ جی حسن رضا، بتائیے گا کہ کیا منظر تھا آج؟ یہ بڑی امپورٹنٹ تھی بات، کیونکہ نواز شریف آج پہلی بار سڑکوں پہ اس عوامی انداز سے نکلے، اپنی الیکشن کی کیمپین کا انہوں نے باقاعدہ آغاز کیا۔ کیسا رسپانس تھا؟ کنور صاحب جاتی عمرہ سے جو نکلے لگ بھگ کوئی 24 سے 25 گاڑیاں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی، جو وہاں سے پورا قافلہ لے کے نکلے۔ جب N130 کا جو کہ حلقہ ہے جہاں سے خود وہ الیکشن لڑ رہے ہیں وہاں پر پہنچے تو بلال، یاسین اور آلریڈی وہاں پر جو ہے وہ کچھ افراد لے کر موجود تھے، اور لگ بھگ ٹوٹل جو اگر کہا جا سکتا ہے کہ 500 سے 700 کے قریب افراد کا ایک گروپ اکٹھا ہوا جو ٹکسالی چوک سے نکلا، اور وہاں سے نکلتے ہوئے تنگ گلیوں سے جو قافلہ گزرتا ہوا شام کو جو ہے وہ ضلع کچہری پر لا کے لگ بھگ کوئی 2.5-3 گھنٹے تک جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی، لیکن کوئی اتنا بڑا جوش و خروش دیکھنے کو نہیں ملا۔ جو یہ اطلاعات ملی تھی مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ جب قائد مسلم لیگ نون نواز شریف اور پھر چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ جب سڑکوں پہ نکلیں گی، لاہور امڈ آئے گا، سڑکیں بھر جائیں گی، خاص طور پہ یہ تو ان کا اپنا حلقہ تھا، اور یہاں پر بھی عوام اس طرح دیکھنے کو نہیں ملی، کیونکہ میں نے اس پورے علاقے کا خود بھی میں نے جا کے چند دن پہلے بھی میں نے سروے کیا، یہی مونی روڈ تھا جہاں پر یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کا آغاز کرتی تھی، لیکن آج وہ سچویشن دیکھنے کو نہیں ملی، بلکہ آج جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید مسلم لیگ نون کے لیے کافی مایوس کن تھا، کیونکہ 4 جگہوں پر نواز شریف صاحب نے تقریر کرنی تھی، لیکن شاید انہوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا مجمع نہیں ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے تقریر اپنی جہاں سے پہلا ان کا تقریر جو پڑاؤ تھا وہ مونی روڈ پہ تھا، وہ بھی انہوں نے تقریر کینسل کی، پھر ٹکسالی چوک والی تقریر کینسل کی، راوی روڈ پر گئے وہاں پر تقریر کینسل کی، پھر آخری جو ان کا خطاب ہونا تھا وہ کچہری چوک پہ تھا، وہ بھی تقریر کینسل کر کے ان کو جو ہے وہ جاتی عمرہ واپس روانہ ہونا پڑا۔ اب یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیمپین کی کیا پوزیشن ہے؟ ڈاکٹر یاسمین راشد بہرحال ایک ان کی بڑی تنظیم تھی پی ٹی آئی کی اس حلقے میں، وہ کہیں نظر آ رہی ہے اس وقت؟ ہاں صاحب، پورے حلقے میں کسی بھی جگہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی نہ تو کوئی پمفلٹ تقسیم ہوتا دیکھا ہے، نہ ہی کسی قسم کا ان کی جانب سے یا ان کی پارٹی کی طرف سے کوئی کیمپین کا آغاز کیا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہم نے دیکھا جب خود ہوتی تھی تو وہ ڈور ٹو ڈور کیمپین کرتی تھی، بینرز لگتے تھے، اور وہ خود جیل میں ہے، ان کے کہنے پر یا ان کے بعد جو اگلی ٹیئر بنتی ہے، سیکنڈ اور تھرڈ ٹیئر، وہ بھی میدان میں نہیں دکھائی دے رہی، کہ شاید ان کو خدشات ہیں کہ شاید ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا پکڑ دکڑ کا معاملہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ تو میدان میں نہیں ہے۔ پورے حلقے میں صرف میدان میں مسلم لیگ نون ہے، اور یہی موہنی روڈ ہے جہاں پر زیادہ آج وقت نواز شریف صاحب نے گزارا، جہاں پر بلال یاسین کا آغاز ہوا تھا، پی پی 174 ان کا لگتا ہے جہاں سے وہ خود کرے ہیں، لیکن باقی پورے حلقے میں نواز شریف صاحب نے اس طرح وزٹ بھی نہیں کیا، کیونکہ وہاں پر کہیں نہ کہیں کئی حلقے ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا بڑا سٹرونگ ووٹر موجود ہے۔ اب ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی کیمپین بھی نہیں ہے اور تحریک انصاف کے افراد بھی گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، لیکن جو خاموش ووٹر ہے وہ کس سائڈ پر جاتا ہے، یہ مسلم لیگ نون اس کا اندازہ لگانے میں فی الحال ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ ناصر۔